نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد فرمائی۔ رات کو ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، حاجت مند ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ترس آیا اور اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیال کی شکایت کی، مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے نبی غیب داں نے ارشاد فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں نے سمجھ لیا کہ کریم آقا علیہ السلام جو ارشاد فرماتے ہیں، جو کریم آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں وہ ضرور پورے ہوتے ہیں، وہ ضرور آئے گا، کیونکہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے۔ میں رات کو اسی کے انتظار میں تھا کہ اچانک وہ آیا اور پھر غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس شخص کو دوبارہ پکڑ لیا اور کہا، تجھے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ضرور بضرور پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر اس کے اوپر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے حاجت شدیدہ اور عیالداری اور بچوں کی شکایت کی، مجھے پھر اس کے اوپر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اس نے دوبارہ تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ آج رات پھر آئے گا۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے انتظار میں تھے کہ آج وہ تیسری دفعہ پھر آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ 3 مرتبہ ہو چکا ہے، تو ہر بار کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے تمہیں ان سے نفع دے گا۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ وہ کلمات کیا ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ جب تم بچھونے پر جاؤ تو آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک پڑھ لو، یہ ایک آیت پڑھ لو، صبح تک رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر فرشتے مقرر ہوں گے اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر نگہبان ہوگا، یعنی ایک فرشتہ تمہاری نگرانی کرے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی، اس نے کہا، چند کلمات تمہیں سکھاتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات وہ سچی کر گیا ہے۔ ویسے وہ بڑا جھوٹا تھا لیکن بات بڑی سچی کر گیا ہے۔ کیا تمہیں اے ابو ہریرہ معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون تھا؟ جو وہ چور غلہ چرا رہا تھا وہ 3 راتوں سے کون تھا؟ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کون تھا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا
جو 3 راتوں سے مسلسل تمہارے پاس آ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیطان تھا۔ محترم سامعین و ناظرین، اس حدیث پاک سے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے ہمیں پتہ چلا کہ جب آدمی رات کو بستر پر سونے لگتا ہے یا اپنے گھر کے دروازے بند کرنے لگتا ہے تو اس وقت اگر آدمی آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں پھونک لے، دروازوں پر پھونک لے، اپنے اوپر پھونک لے تو رب تبارک و تعالیٰ نگہبانی کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو پوری رات اس بندے کے لیے یا اس گھر کے لیے حفاظت کرتا رہتا ہے، اور کوئی بھی شیطانی چیز یا شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین و ناظرین، اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب سے اس بندے کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر روز سونے سے پہلے کم سے کم 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔